تمہاری قوم کی خوشحالی تمہارے اعمال سے جڑی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی اور بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے منتخب کیا تو ایک موقع پر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوہ طور پر حاضر ہوئے تاکہ اپنے رب سے کلام کریں اور ہدایت حاصل کریں۔ روایات میں آتا ہے کہ اس نورانی لمحے میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے راز و نیاز کر رہے تھے تو ان کے دل میں ایک ایسا سوال پیدا ہوا۔ انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب، دنیا میں کچھ لوگ بہت زیادہ مالدار اور خوشحال کیوں ہوتے ہیں جبکہ کچھ لوگ انتہائی غریب اور محتاج رہتے ہیں؟ اے اللہ، تو کن لوگوں کو امیر بناتا ہے اور کن کو تنگی میں رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا، اے موسیٰ، میں اپنی حکمت کے مطابق اپنے بندوں کو رزق دیتا ہوں، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے میں بندوں کے رزق میں وسعت اور برکت عطا کرتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جو بندہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے اور ان کے دل سے عزت کرتا ہے، میں اس کے رزق میں کشادگی اور اس کی زندگی میں برکت ڈال دیتا ہوں۔ جو بندہ صلح رحمی کرتا ہے، یعنی اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتا ہے، میں ان کی مدد کرتا ہوں اور ان سے محبت کا برتاؤ کرتا ہوں، میں اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جو شخص صدقہ و خیرات کرتا ہے، میرے راستے میں خرچ کرتا ہے اور محتاجوں کی مدد کرتا ہے، میں اس کے مال کو کم نہیں کرتا بلکہ اسے کئی گناہ بڑھا دیتا ہوں اور اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہوں۔ پھر فرمایا، جو بندہ صبح سویرے اٹھ کر محنت کرتا ہے، حلال روزی تلاش کرتا ہے اور دوسروں کا حق نہیں مارتا، میں اس کی محنت کو ضائع ہونے نہیں دیتا اور اسے عزت کے ساتھ رزق عطا کرتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، جو بندہ ہر حال میں میرا شکر ادا کرتا ہے، چاہے اسے کم ملے یا زیادہ، وہ ناشکری نہیں کرتا بلکہ صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، میں اس کو اپنی خاص رحمت سے نوازتا ہوں اور اس کے رزق میں ایسی برکت ڈال دیتا ہوں جو اسے نظر نہیں آتی لیکن وہ اس کی زندگی میں اسے محسوس ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ باتیں سن کر عرض کیا، اے میرے رب، اگر کوئی بندہ ان اعمال کو اختیار کر لے تو کیا واقعی وہ خوشحال ہو جاتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جو بندہ میرے حکموں پر چلتا ہے، حلال کماتا ہے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اور میرے دیے ہوئے پر راضی رہتا ہے، میں اس کے دل کو غنی کر دیتا ہوں اور اس کے لیے زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور دعا کی، اے میرے رب، اب مجھے اور میری امت کو بھی نیک اعمال پر چلنے کی توفیق عطا فرما تاکہ ہم تیرے فضل اور رحمت کے مستحق بن سکیں۔ روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس گفتگو کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس واپس آئے اور انہیں یہ نصیحت کی کہ اگر وہ اپنی زندگی میں برکت اور خوشحالی چاہتے ہیں تو اپنے والدین کی خدمت کریں، رشتہ داروں سے تعلق جوڑے رکھیں، صدقہ و خیرات کریں، حلال محنت سے روزی کمائیں اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کیونکہ یہی وہ اعمال ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مال و دولت، عزت اور برکت عطا کرتا ہے، اور جو لوگ ان باتوں کو بھلا دیتے ہیں وہ اکثر رزق کی تنگی، پریشانی اور بے برکتی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جو شخص حقیقی امیری چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی اطاعت اور نیک اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، کیونکہ اصل امیری مال کی زیادتی نہیں بلکہ اللہ کی رضا اور دل کا سکون ہے جو اللہ اپنے نیک بندوں کو صرف عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، رزق کے دروازے کیوں بند ہوتے ہیں؟ کیا یہ گناہ آپ کے گھر میں تو نہیں ہوتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ گناہ کرنے والے گھر میں دولت کبھی نہیں آیا کرتی۔ ناظرین، ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہو کر کہنے لگا، یا علی،
دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی دکھنے کو ملے ہیں جو امیر خاندان میں پیدا ہوئے، جب ان کا وصال ہوا تو اس وقت بھی وہ امیر ہی تھے، ان سے کبھی بھی رزق ختم نہیں ہوا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو چند عرصے کے لیے امیر ہوتے ہیں لیکن بعد میں وہ غریب ہو جاتے ہیں، رزق ان لوگوں سے چھین لیا جاتا ہے۔ اس شخص نے پوچھا، یا علی، وہ کون سے ایسے گناہ ہیں جو رزق میں کمی لاتے ہیں اور رزق کو ختم کر دیتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے انسان، 5 گناہ ایسے ہیں جن کو کرنے سے انسان کا رزق ختم ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ اس کے رزق میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس نے پوچھا، یا علی، وہ 5 گناہ کون سے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ 5 گناہ یہ ہیں۔ نمبر 1، سود کھانا۔ حضرت جبرائیل اللہ تعالیٰ کا حکم لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے۔ فرمایا، اے اللہ کے نبی، جو لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں، سود پر خرید و فروخت کرتے ہیں، ان لوگوں کو روز محشر اس طرح اٹھایا جائے گا کہ ان کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے۔ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں خطاب فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، تم میں سے کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا پسند کرتا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ، نہیں، ہم کو ایسے گناہ سے سخت نفرت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا گناہ ماں کے ساتھ زنا کرنے کا نہیں جتنا گناہ سود کھانے والے کو ملتا ہے۔ رزق کو ختم کرنے کی اصل وجہ سود کھانا ہے۔ نمبر 2، نیک اور متقی پرہیزگار عورت پر تہمت لگانا یا الزام لگانا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جو لوگ نیک عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، وہ عورت جو ہر وقت میری رحمت کی آغوش میں رہتی ہے، جس پر ہر گھڑی میری رحمت کی بارش برستی ہے، نماز ادا کرتی ہے، با پردہ رہتی ہے، متقی پرہیزگار ہے۔ جو لوگ ایسی عورت پر تہمت لگاتے ہیں، میں اس وقت تک ان لوگوں کو معاف نہیں کروں گا جب تک وہ نیک عورت ان کو معاف نہیں کریں گی جن پر انہوں نے تہمت لگائی۔ نمبر 3، شرک کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو کسی کا شریک ٹھہرانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، شرک مت کرو۔ روز محشر اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے، اس کے گناہ چاہے آسمان اور زمین میں موجود چیزوں سے بھی زیادہ ہوں۔ اس انسان کو چاہے تو وہ اللہ معاف کر دے گا، لیکن شرک کرنے والے کو کبھی رب معاف نہیں کرے گا۔ کافر لوگوں کی بھی کبھی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ نمبر 4، جادو کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی پر جادو کرنا، کسی کا جینا حرام کرنا، کسی کی خوشیوں کو چھیننے کے لیے اس پر جادو کرنا، اس کو جادو کے ذریعے ختم کرنا۔ حضرت علی نے فرمایا، جادو کرنے والا انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جب کسی جادوگر کی موت ہوتی ہے تو وہ کافر مرتا ہے۔ جادوگر کی موت کبھی بھی ایمان پر نہیں ہوتی۔ نمبر 5، کسی کو دکھ اور تکلیف دینا۔ حضرت علی نے فرمایا، کسی کو دکھ اور تکلیف دینا سب سے بڑا گناہ ہے۔ کسی کو دکھ دینا، کسی کا جینا حرام کر کے خود خوش ہونا، کسی کو رلا کے خود ہنسنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، ان 5 بندوں سے اللہ تعالیٰ روز قیامت سخت حساب لے گا اور دنیا میں ان 5 بندوں سے رزق چھین لیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک آدمی محروم ہو جاتا ہے رزق سے گناہوں کے سبب جس کو وہ اختیار کرتا ہے۔ ناظرین، اسلامی روایت میں ایک خوبصورت واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دن ایک شخص پر پریشان حال اور فکر مند انداز میں حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے چہرے پر غربت اور تنگ دستی تھی۔ اس نے ادب سے عرض کیا، اے دماد رسول، میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں خوشحالی آئے، میرا رزق بڑھ جائے اور میں فکر و فاقہ سے نکل کر آسودہ حال ہو جاؤں۔ مجھے کوئی ایسا راستہ بتا دیجیے جس سے میں دولت مند بن سکوں اور میرے رزق میں دولت آ جائے۔ حضرت علی نے اس کی بات غور سے سنی اور نہایت حکمت بھرے انداز میں فرمایا، اے شخص، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا رزق کشادہ ہو جائے اور تم فکر سے نکل کر خوشحال ہو جاؤ تو 5 ایسے گناہوں سے بچ جاؤ جو انسان کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں، اور اگر تم نے ان کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔
پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پہلا گناہ جھوٹ بولنا، کیونکہ جھوٹ انسان کے دل کو سیاہ کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ دوسرا گناہ نماز میں سستی اور غفلت ہے۔ حضرت علی نے فرمایا جو شخص نماز کو جان بوجھ کر نہیں پڑھتا یا نماز چھوڑ دیتا ہے اس کے رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ تیسرا گناہ والدین کی نافرمانی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو اولاد اپنے ماں باپ کو دکھ دیتی ہے اور ان کی خدمت سے منہ موڑ لیتی ہے ان کے رزق سے کبھی برکت نہیں آتی، کبھی اچھی خوشبو نہیں آتی، کیونکہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا پوشیدہ ہے۔ چوتھا گناہ لوگوں پر ظلم کرنا اور ان کا حق مارنا۔ حضرت علی نے فرمایا جو شخص دوسروں کا حق چھینتا ہے یا کسی کمزور پر ظلم کرتا ہے اس کا رزق بظاہر بڑھتا ہوا دکھائی دے سکتا ہے، لیکن حقیقت میں اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے اور وہ دولت سکون نہیں دیتی بلکہ آزمائش بن جاتی ہے۔ پانچواں گناہ ناشکری ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہ کرنا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو بندہ ہر وقت شکایت کرتا رہتا ہے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتا اس کی نعمتیں آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ ناظرین، حضرت علی نے اس شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم واقعی خوشحال ہونا چاہتے ہو تو اپنی زندگی کو سچائی، نماز کی پابندی، والدین کی خدمت، عدل و انصاف اور شکر گزاری سے بھر دو، پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایسی جگہوں سے رزق کے دروازے کھول دے گا جہاں سے تم نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ یہ سن کر وہ شخص بہت متاثر ہوا اور اس نے وعدہ کیا کہ وہ اپنی زندگی کو ان گناہوں سے پاک رکھنے کی کوشش کرے گا۔ پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو، آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اس ویڈیو کا لنک اپنے دوستوں، رشتہ داروں، بہن بھائیوں میں شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ ان پر بھی یہ اچھی نصیحت کا بہتر اثر ہو سکے۔ کیا پتہ آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی سنور جائے اور کسی کے بوڑھے ماں باپ اس کی اولاد کی وجہ سے بہتر زندگی گزار سکیں۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔